دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، اور دیکھ زندگی کا نیا سلیقہ، نیا ہنر دینے والے، زندگی کو ایک نئی امنگ، نیا حوصلہ دینے والے، اس پستی کے دور میں، ذلت رسوائی کے دور میں بلندی کا مقام اور نشاں دینے والے، ہماری زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی زندگی سے جوڑ دینے والے، ہماری زندگیوں کو اب صحابہ کے نقش قدم پر چلا دینے والے، ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا افضل الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں جو کرسیاں خالی ہیں، جو جگہ خالی ہے، آپ اس کو پر کر لیں، کیونکہ یہ مقام عقیدت ہے، یہ مقام محبت ہے، اور یہ اتباع سنت ہے اور محی بدعت ہے، کیونکہ ہمیں خرافات کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے، اور ہمیں اتباع سنت پر اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنی نسل، اپنے مال، اپنی جان، اپنے ماحول، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کو، الغرض اپنے نفس کو اتباع سنت کا پابند کرنا ہے، کیونکہ آئینہ دکھانے کے لیے، ہمیں درس دینے کے لیے، ہمیں سنتوں کو تعلیم دینے کے لیے، ہمیں کھانے کی آداب سکھانے کے لیے میرا نبی دنیا میں تشریف لایا ہے۔ آئے دنیا میں بہت پاپا مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاپا مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ ہم انہی الفاظ کے ساتھ حضرت والا نبوی اسلاف حضرت عباس مولانا افضل الرحمان صاحب بزاری دامت برکاتہم کو اس شعر کے ساتھ ہی دعوت دینا چاہیں گے۔ سخن دل نواز جاں پرسوز، سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رہے سفر میرے پیاروں کے لیے۔ اور اپنے کیمرہ پرسن سے کہیں گے، کیمرہ بند کر دیں، کیمرہ پرسن سے کہیں گے کیمرہ بند، اب سے لوگ کر دیجیے جی، آپ بیٹھ جائیں۔ موبائل بھی بند کر، کوئی بھی بندہ اپنے فون سے ویڈیوز نہیں بنائے گا، اس کو بند کر دیجیے۔ کپڑا ڈالتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من قرأ القرآن واقرأ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں،
آج کا یہ پروگرام مدرسہ خالد ابن ولید، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی نسبت پر جو مدرسہ ہے اس میں ہمارے وہ عزیز بچے جن کو اللہ پاک نے حفظ قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی ہے، ان کی دستار بندی کی نسبت سے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو، بیٹھنے کو، آنے کو قبول فرما لے، اور حضرات علماء کرام کی جو بیان ہوئے ہیں ہوں گے اخیر تک ان سب کو جم کر کے توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں توجہ دلانے کی عرض کرنی ہے۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، اس لیے ان کے سامنے اگر یہ بات کوئی طالب علم کہے تو صحیح ہوگی تو تائید کر دیں گے، ورنہ میری اصلاح ہو جائے گی۔ ایک بات جو توجہ دلانے کی سب کی توجہ کی ہے، دینی پروگراموں میں یہ جو تبدیلیاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم دینی پروگرام کو سیاسی اور دنیاوی پروگرام سے تبدیل کر دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے۔ موبائل کا استعمال کرنا، ویڈیو وغیرہ کا بنانا، یہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن تھوڑی دیر سوچئے، حضرات علماء کرام نے اور مفتیان کرام نے ابھی اتنی عام اجازت نہیں دے دی ہے کہ جناب والا کوئی مہمان آ رہا، اب وہ گاڑی سے اتر رہا تب آپ اس کا وہ لے رہے ہیں، اسٹیج پہ آ رہا تب آپ اس کو لے رہے ہیں، اور کھکھار رہا تو آپ اس کو لے رہے ہیں۔ کیا بنا دیا؟ یہ کیا طریقہ؟ ضرورت پر علماء نے بے شک اجازت دی۔ میں مفتی نہیں ہوں، میں بھی بہرحال ایک طالب علم ہوں۔ مفتیان کرام کے فتوے کی پابندی ہم سب کو کرنا چاہیے۔ تو جب مفتیان کرام نے بھی اتنا عام نہیں کیا ہے، اور دینی جلسوں میں اور دینی محفلوں میں سائن بورڈ تو ہم نے لگایا ہے 10 جلسے، دستار بندی اور حفاظ کرام، یہ وہ، آپ بتائیے لوگوں کا کیا تاثر ہوگا؟ آنے والا تو یہی تو محسوس کرے گا کہ خالص دینی مجلس ہو رہی ہے، خالص اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، خالص اس میں وہ باتیں ہوں گی جو اللہ پاک کو اور رسول اللہ کو پسند، یہی تو ہے۔ لیکن اب ہم یہ سب معاملات کریں، ٹھیک ہے آپ نے میری گزارش پر اس کو بند کر دیا، اللہ کو بہت بہت جزائے خیر، لیکن تنہائیوں میں سوچئے، خاص طور سے علماء کرام سے میری درخواست ہے کہ اگر جلسوں کے نظام مزاج میں اگر ہم نے تھوڑی سی توجہ نہ دی تو یہ مزاج بدل کر کے خالص سیاسی اور دنیاوی جلسوں کا رنگ اس کے اوپر آ جائے گا۔ زمانے کا یہ تقاضا تھوڑی نہ ہے کہ گناہ اور حرام چیزوں کو کھلم کھلا کیا جائے، مجبوری کی بنیاد ایک الگ ہوتی ہے۔ بعض حالات ہوتے ہیں کہ ان حالات میں فقہا نے، مفتیان کرام نے اجازت دی ہے کہ تم یہ کر لو، مثلا پاسپورٹ بنوانا ہے، وہاں مجبوری ہمارے سامنے، بغیر اس کے ہو نہیں سکتا، یہاں کون سی مجبوری ہمارے لیے آ گئی؟ اور پھر یہ موبائل، اللہ پاک اس کی قباحتوں سے، برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ یہ موضوع سے الگ بات ہوگی، آپ سوچ رہے پتہ نہیں کیا سنائے ڈال رہے، جی نہیں، یہ ایمانی حق ہے۔ آج ہمارا مزاج کیا ہو گیا؟ اگر کوئی پورے مسلم معاشرے کا حال ہے، اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی نقصان کی چیز ہو، کوئی ضرر کی چیز ہو، تو ہر آدمی توجہ دلاتا ہے، بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر قانون کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو ہر آدمی چوکنا رہتا، بھائی قانون کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ اچھا، دنیا کے قانون کے خلاف ہو تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، اور شریعت کا قانون جہاں توڑا جا رہا ہو اور اللہ رسول کے قانون کے خلاف کیا جا رہا ہو اور جہاں کھلم کھلا نافرمانی ہو، وہاں ہم بیٹھے رہے خاموشی کے ساتھ، اس لیے بیٹھے کہ تکلیف لوگوں کی ہوگی، دل ٹوٹ جائے گا اور لوگ پتہ نہیں کیا محسوس کریں گے۔ جی نہیں، مسلمان زمانے کے رنگ میں رنگنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان زمانے کو بدلنے کے لیے آیا۔
لیکن بدلے گا کب؟ یوں ہی بدل دے گا؟ جی نہیں، بدلنے کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا اللہ سے تعلق، ہمارا قرآن سے تعلق، ہمارا سنتوں سے تعلق اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، ہم سنتوں کے رنگ میں رنگ جائیں اس انداز کے اوپر کہ اگر کوئی ہم کو دیکھے تو دیکھنے کے بعد کہے کہ یہ غلام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب یہ رنگ ہمارے اوپر چڑھے گا تب ہم زمانے کو تبدیل کر سکیں گے اور زمانے پر ہم غالب آ جائیں گے۔ اور اگر یہ رنگ نہیں ہے، یہ رنگ نہیں ہے ہمارے دل میں، نہ ایمان ہے پورا، نہ یقین ہے، نہ تعلق مع اللہ ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، ہمارے دلوں میں مخلوق کا ڈر ہے۔ مسلمانوں سنو، جس کے دل میں مخلوق کا ڈر ہوگا اس کے دل میں اور ڈر بیٹھے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا مخلوق کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور وہ دین کے اوپر جمے گا اور اس کے عمل سے لوگوں کو سبق ملے گا۔ ہم عرض کریں، بات دوسری آ گئی لیکن آپ سمجھیے، قرآن مجید نے مطالبہ کیا مسلمانوں سے، ادخلوا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، رسول اللہ کے غلاموں اور آپ کی امتیوں، جن کے سینے میں قرآن ہے وہ، جن کے سینوں میں حدیث ہے وہ، جن کے سینوں میں فقہ ہے وہ، جن کے سینوں میں دین ہے وہ، سب کو مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ فرمایا دین میں تیتر اور بٹیر مت کرو، آدھا تیتر آدھا بٹیر کر رہے ہو کام۔ فرمایا نہیں، پورے پورے داخل ہو۔ آیت کی تفسیر نہیں کر رہے ہیں، صرف آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ پورے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب؟ پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے، ہم اس کو اپنے الفاظ میں سمجھائیں۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ مدرسہ خالد ابن ولید میں آپ اندر آ جائیے، آپ جائیے وہاں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کے گیٹ پر آپ اپنے جوتے اتار دیں تو آپ داخل ہو جائیں گے اس میں؟ جی نہیں۔ یا اس کا مطلب یہ ہے داخل ہونے کا کہ آپ اپنا بہترین جوڑا کپڑا مدرسے کے گیٹ پر ٹانگ دیں تو کیا آپ داخل ہو جائیں گے؟ جی نہیں، داخلے کا یہ مطلب تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، آپ یہ کریں کہ آپ سر مدرسے کے گیٹ کے اندر کر لیں اور پورا جسم باہر کر لیں، تب بھی داخل والی بات نہیں بنے گی۔ اچھا، آپ بڑے ہوشیار بن لیں، ایک پیر گیٹ کے اندر، ایک پیر گیٹ کے باہر، آپ داخل ہو گئے؟ جی نہیں۔ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری ذات، پورا وجود، دونوں پیر، دونوں ہاتھ، دونوں سر، سب اندر چلے جائیں، تب کہیں گے کہ مدرسے میں آیا ہے۔ اچھا، اب آپ ایک بات بتائیے، کوئی آدمی مدرسے میں اگر ہو اور آپ اس کو دیکھیں گے تو پہلے مدرسہ نظر آئے گا یا وہ آدمی نظر آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے، پہلے وہ مدرسہ نظر آئے گا، پھر وہ آدمی نظر آئے گا۔ مچھلی جب پانی میں ہوتی ہے تو آپ اگر مچھلی کو دیکھیں گے تو پانی پہلے نظر آئے گا، مچھلی بعد میں نظر آئے گی۔ اگر مچھلی پہلے نظر آ گئی اس کا مطلب یہ کہ پانی کے اندر وہ نہیں ہے۔ اگر پانی کے اندر پورے طور پر ہے تو پہلے پانی نظر آنا چاہیے، بعد میں مچھلی نظر آنا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے تم اسلام کے رنگ میں پورے داخل ہو جاؤ تاکہ اگر کوئی تم کو دیکھے تمہارا اسلام پہلے نظر آئے اور تمہاری ذات بعد میں نظر آئے۔ اگر پورے رنگ میں آئیں گے آپ تو معلوم ہے کیسے نظر آئیں گے؟ اگر ہم کاروبار کی لائن میں ہیں تو سب سے پہلے اسلام نظر آئے گا۔ اگر ہم ملازم ہیں تو ملازمت کی دنیا میں ہمارا اسلام پہلے نظر آئے گا۔ اگر ہم اقتدار میں ہیں تو اقتدار کی کرسیوں میں اسلام ہمارا پہلے نظر آنا چاہیے۔ اگر ہماری شادی بیاہ ہے تو ہمارا اسلام پہلے نظر آنا چاہیے۔ یہ ہے شریعت کا ہم سے مطالبہ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ۔ آج تو
اللہ معاف کرے، ہم بھی مجرم، آپ بھی مجرم۔ آج ہماری صورتحال کیا بن رہی ہے؟ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہے اس کو ہمارا اسلام نظر نہیں آئے گا، معلوم نہیں ہوں گے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ سفر میں جائیے، آپ بھی سفر کرتے ہوں گے، ہم بھی سفر کرتے رہتے، کبھی کبھی تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں، سوچتے ہیں اس سے سلام کریں، اس سے کیا کریں، اس لیے کہ رنگ تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم سب اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنانے کی فکریں کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اسلام کا رنگ چڑھائیں، اور جب اسلام کا رنگ آئے گا تو آپ کو پتہ ہے جہاں ہم ہوں گے وہاں اسلام نظر آئے گا، جہاں اسلامی ہی کا رنگ چڑھے گا کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ مجھے ایک بات اس وقت یاد آ رہی ہے، میرے شیخ محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، اس مجمع میں علماء تشریف فرما ہے، بہتوں نے حضرت کو دیکھا ہوگا، نہیں تو حضرت کا نام ہی سنا ہوگا۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، آج ہماری سب سے بڑی شکایت، ابھی مولانا بھی مفتی صاحب بھی کچھ کہہ رہے تھے، پوری بات تو میں ان کی سن نہیں سکا، جتارا میں لیٹا ہوا تھا میں، وہ ہم لوگوں کو بھی مسئلہ، آج ہم کو شکایت ہے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا، یہ کیا جا رہا، وہ کیا جا رہا، لیکن کیا کبھی غور ہم نے کیا اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ نہیں؟ اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ نہیں؟ کبھی سوچا؟ حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کی ایک بات اس وقت یاد آ رہی ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے جانوروں میں ایک جانور کتا، ایک تقریر کا جز ہے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کتے کو اگر کوئی شخص ڈنڈے سے مارے، لکڑی سے مارے یا اینٹ پتھر سے مارے تو آپ کو پتا ہے اس کو بھی اتنی عقل ہے کہ ڈنڈے میں طاقت نہیں کہ خود لگ جائے میرے اوپر، یہ اور جناب والا اینٹ میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم کو چوٹ مار دے، وہ سوچتا ہے فوراً کوئی مارنے والا ہے، اسی لیے فوراً دیکھتا ہے ادھر ادھر کہ کوئی مارنے والا ہے، چنانچہ جب اس کو پھر کبھی اس راستے سے جانا پڑتا ہے تو چوکنا ہو کے جاتا ہے کہ ابھی تو مار دیا پتہ نہیں پھر نہ مارے۔ فرمایا ہماری سوچ کیا ہو گئی، ہماری سوچ کیا ہو گئی، ساری شکایتیں دوسروں کی، اپنی کوئی شکایت نہیں۔ ارے ذرا سوچو، یہ حالات جو آ رہے ہیں ہم کو یہ سوچنا چاہیے یہ اپنے آپ نہیں آ رہے ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کی بنیاد پر آ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا تم کو جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کا کرتوت، تمہاری بدعمالیاں ہیں اور تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرماتے ہیں تو بہت سا معاف کر دیتے ہیں، یہ تو چھوٹا موٹا تم کو جگانے کے لیے ہم کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنی اصلاح کی ہم سب کو فکر کرنا۔ اور دیکھو شاید میں پہلی بار آیا ہوں، پہلی ملاقات ہے اور تقریر کچھ گرم ہو گئی تو آپ سوچ رہے کہ تو آپریشن کر رہا ہے۔ میاں جب مریض آپریشن کے لائق ہو جائے تو پھر اس کو حلوہ پراٹھا کھلانا اور اس کو جناب والا بادام دینا یہ اس کے ساتھ زیادتی کی بات ہے۔ اصل یہ ہے جب مرض ہے تو اس کا علاج، اس کی دوا، اس کی فکر کرنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ ہم آپ سے پوچھیں، اللہ نہ کرے اس جگہ کوئی بیماری پھیل جائے، اللہ نہ کرے، میں سمجھانا صرف چاہ رہا ہوں، بیماری پھیل گئی اور ڈاکٹر صاحب آئے اور ماشاءاللہ بہت ماہر اور بڑا تجربے کار اور بڑے نامور ڈاکٹر، اور انہوں نے آ کر کے اس بیماری کے سلسلے میں تقریر کر دی کہ بیماری ایسے پیدا ہوتی ہے اور بیماری یوں آتی ہے، بد پرہیزی سے ایسا ہوتا، یہ ہوتا، اور اس کی یہ دوا، یہ علاج، یہ تدبیر۔ کیا ان کی اس تقریر سے بیماری چلی جائے گی؟
کیا ہم صحت مند ہو جائیں گے کیا؟ اور کیا یہ جراثیم مٹ جائیں گے؟ نہیں، دنیا جانتی ہے نسخہ کتنا اچھا ہو، جب تک مریض اس کو استعمال نہیں کرے گا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بیانات ضرورت کی چیز ہے، لیکن میرے دوستو آگے کی بات ہے ہم سب اس کے اوپر عمل کریں۔ تو میں نے کیا عرض کیا تھا، مسلمان اگر بن جائے تو کوئی شکایت نہیں ہے۔ میرے شیخ نے ایک بڑی قیمتی بات فرمائی، میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو، گرمی کا زمانہ ابھی نکلا ہے، گرمیوں میں ہر آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے ٹھنڈک کا انتظام کرتا ہے، کوئی کولر چلاتا، کوئی اے سی چلاتا، کوئی کچھ چلاتا ہے۔ آپ بتاؤ، اے سی جو ہے، اے سی گرمیوں ہی میں چلتا ہے، سردی میں تو کوئی نہیں چلاتا۔ اگر سردی میں کوئی چلائے تو اے سی کو اللہ پاک اگر زبان دے دے تو کہے گا اللہ کے بندے میں نے کیا قصور کیا، اتنا بڑا ظلم میرے اوپر تم کر رہے ہو کہ تم مجھ کو سردی میں چلا رہے ہو، اسے گرمی میں چلاتے ہیں۔ اے سی جس جگہ چلایا جاتا، جب چلایا جاتا، ہم جانتے ماحول ایک دم گرم ہوتا، لو چل رہی ہوتی ہے اور جناب والا تھپیڑے ہواؤں کے گرم گرم آتے ہوتے چلتا ہے اے سی۔ لیکن جتنی دور جس جگہ اے سی کو چلایا جاتا ہے تو پورا ماحول جو ہے وہ ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس کمرے میں چلے، جس حال میں چلے، اب نہ وہاں حبس ہے، نہ وہاں گرمی ہے، نہ وہاں لو ہے، نہ وہاں دھوپ ہے، بالکل موسم ٹھنڈا بن جاتا ہے۔ اور اس ٹھنڈا موسم ہو جانے کی وجہ سے اب جو بھی اندر آ رہا ہے اس کو آرام مل رہا ہے۔ فرمایا یہ اے سی سبق دے رہا ہے، مخالف ماحول میں چل کر کے جتنی اس کی طاقت دور جا رہی ہے پوری فضا کو بدل دیا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے مسلمان سچا پکا اگر بن جائے، کسی ماحول میں جائے گا وہ شکایت نہیں کرے گا، اپنی روحانی، دینی، ایمانی طاقت کی بنا پر ماحول کو ایمانی بنا دے گا اور ماحول کو سازگار بنا دے گا۔ آپ بتائیے، ہمارے اس ملک میں جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے اس ملک میں سلسلہ چشتیہ کے بانی اس ملک کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی تشریف لائے تو ہم سب جانتے ہیں۔ آپ بتائیے، حضرت خواجہ صاحب جب یہاں آئے تھے تو کتنی مسجدیں تھیں، کتنے مدرسے تھے، کتنی خانقاہیں تھیں؟ تاریخ کے اوراق کو دیکھیے آپ، بالکل اندھیرا، بالکل ظلمت، لیکن وہ اللہ کا ایک بندہ آیا اور آنے کے بعد اس نے ایسا ماحول تبدیل کیا اور ایسا چراغ جلا کر کے گیا ہے کہ اس کی برکتوں سے آج تک وہ چراغ جلتا چلا آ رہا ہے۔ اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی ایمانی، دینی، روحانی طاقت سے اور سنتوں کی تعلیمات کے ذریعے سے ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سارے مسلمان اگر یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ سچے پکے مسلمان بن کر کے رہیں گے۔ اچھا آپ ہی بتائیے، دین کے وہ اعمال کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کون سی مصیبت ہے اس پر کیوں نہیں عمل کرتے ہیں؟ اس کو زندگی میں کیوں نہیں داخل کرتے ہیں؟ اس لیے دوستو، بھائیو، یہ جلسہ دستار بندی ہو رہا ہے، اس موقع پر حضرات علماء کرام کے بیانات ہوں گے۔ میں نے بھی ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، لیکن چونکہ یہاں کا ماحول دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ ایمانی حق ہے، کچھ آپ کو توجہ دلا دیں۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں اگر کسی جگہ چوری ہو رہی ہو، کسی جگہ چوری ہو رہی ہو اور ہم جیسا آدمی مدرسے والا جس کو دنیا کے حالات کی خبر نہیں، اس نے سوچا کہ چوری سنتے تو تھے، چلو آج دیکھیں چوری ہوتی کیسے۔
اور چوری کی کیسے جاتی ہے، چوری کا انداز کیا ہوتا ہے، اور ہم وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ آپ بتاؤ اگر پولیس آ جائے تو کیا ہم کو چھوڑ دے گی؟ نہیں، ہم کو سب سے پہلے لے کر کے جائے گی۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ جہاں منکر ہو رہا ہو، برائی ہو رہی ہو، منکر برائی کرنے والا جیسے مجرم ہے، ویسے ہی اس کو دیکھنے والا، اس میں شریک ہونے والا، اس میں خاموش رہنے والا، وہ بھی مجرم ہے اللہ کے نزدیک۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا، کوئی معصیت ہو رہی ہے، فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روکو۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہاتھ سے روکنے میں تو پھر ہمارے گھر مسئلہ آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے کم سے کم زبان کو ہلا دو، اس سے تو منع کر دو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ادنیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ دل سے برا سمجھو۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، میں نے جس بات پر توجہ دلائی ہے ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگ ایسے علماء سے نہیں کہیں گے یہ ہمارے سب بڑے بزرگ ہیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں یہاں جو عمل ہو رہا تھا وہ آپ کو اچھا لگ رہا تھا یا برا لگ رہا تھا؟ دیکھیے بچے بتا رہے ہیں اچھا ہو رہا تھا کام۔ جب سماج کا یہ جب مریض مرض کو صحت سمجھنے لگے اور بیماری کو سمجھنے لگے کہ ہم تندرست ہیں تو اس کے علاج کی تو کوئی شکل ہی نہیں نکل سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک مجھے بھی منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچنا کافی نہیں ہے، کسی کے گھر میں آگ لگی ہو آپ یہ کہیں گے ارے ٹھیک اس کا گھر ہے ہمارا تو نہیں جل رہا، نہیں، وہ آگ دھیرے دھیرے ہمارے گھر میں بھی آ جائے گی۔ برائی اگر ہو رہی ہے تو یہ نہ سوچئے کہ فلاں آدمی کر رہا، وہ بڑھ بڑھ کر کے ہمارے گھر میں بھی آ جائے گی۔ لہذا برائی کو برائی سمجھنا، برائی کی اصلاح کی فکر کرنا اور اس سے دوری اختیار کرنا اور دوسروں کو بچانے کی فکر کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کر دیں اور بہت مختصر سے چند باتیں اور عرض کر دیں۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ فرما رہا ہم نے ذکر کو اتارا، ہم نے قرآن کو اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو گویا اللہ پاک نے اس آیت میں قرآن مجید کے اتارنے کے سلسلے میں اور اس کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ پاک نے فرمایا تم فکر مت کرو، سارا کام ہم کریں گے۔ اس بنیاد پر ایک بات ذہن میں رکھیے، قرآن پاک سے تعلق کتنی ضروری ہے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا؟ کتنا نہیں اے بھائی مجھے ملا کتنی ضروری ہو گیا؟ بس اب اس کو بھی نہیں کہنا، بس ایک بات وہ یہ ہم سب یہ ارادے کر لو کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے، قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رہیں گے، قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق، ایسا ربط اور ایسی وابستگی کریں گے کہ اس کی برکتوں سے اللہ پاک قرآن مجید پر عمل کی اور تلاوت کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن سے اتنا تعلق پیدا کر لیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن سے اگر تعلق رہے گا، جڑے رہیں گے، رابطہ رہے گا تو پھر اللہ پاک دنیا میں ہم کو عزت کے ساتھ رکھے گا۔ دیکھیے درخت ہوتا ہے،
درخت میں پتے بھی ہوتے ہیں، پتے کتنے ہرے بھرے، کتنے خوبصورت اور کتنی شادابی ان کے اندر ہوتی ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ پتوں میں یہ جو ہریالی ہے، شادابی ہے، خوبصورتی اور حسن ہے، یہ درختوں سے تعلق کی وجہ سے۔ پتے درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہرے بھرے بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، ہریالی بھی آ رہی ہے۔ اور ڈاکٹر کہتے ہیں صبح صبح ہریالی چیز کو دیکھو، تو پتوں کو صبح صبح آدمی تفریح کرے اور ہری چیزوں کو دیکھتا رہے، اس کی آکسیجن ملتی ہے، اور اس آکسیجن کی بنیاد پر دماغ میں بھی تراوٹ ہوتی ہے، صحت بھی انسان کی بن جاتی ہے، یہ پتوں کا فائدہ ملتا ہے۔ اب پتے اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے کہ صاحب میں تو بہت انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، دماغ کو تراوٹ مل رہی، صحت بھی مل رہی ہے، اور میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو وہ یہ سوچ کر کے اپنا تعلق درخت سے توڑ لے اور الگ ہو جائے۔ آپ بتاؤ، پتے اگر درخت سے الگ ہو جائیں گے تو اب ان کا کیا حاصل ہوگا؟ کیا ان کی ہریالی باقی رہے گی؟ اور کیا وہ سرسبز و شاداب رہیں گے؟ جی نہیں، درخت سے الگ ہونے کے بعد نظام خدابندی یہ ہے کہ اس کا وجود درخت سے ہی تھا، اس کی بقا درخت سے ہی تھی، اس کی حفاظت درخت سے تھی، اس کا فائدہ بھی درخت سے تھا۔ لہذا درخت سے الگ ہو جانے کے بعد اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا بھرا نہیں باقی رکھ سکتی ہے۔ ٹوٹنے کے ساتھ میں سب سے پہلی اس کو جو سزا ملتی ہے وہ مرجھا جاتا ہے، وہ تازگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی وہ بالکل جو ہے اس کی ہریالی دم ختم کے قریب آ جاتی ہے۔ دوسری سزا یہ ملتی ہے کہ سورج کو، اس کی شعاؤں کو حکم ہوتا ہے اس کو تپاؤ، اتنا تپا دو، اتنا تپا دو کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ چنانچہ دھوپ اور اس سورج کی شعائیں اس کو اتنا تپا دیتی ہیں کہ ہریالی کے بجائے اس کے اندر پیلا پن آ جاتا ہے، پھر سوکھ جاتا ہے۔ پھر ہواؤں کو حکم ہوتا ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دو، الٹ پلٹ کر کے، جب ہوا چلتی ہے تو ریزہ ریزہ ہو کر کے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم شہر والے اس کو کوڑا سمجھ کر کے جھاڑو لگا کے کنارے کر دیتے ہیں، اور دیہات والے سردیوں میں آگ لگا کر کے تاپ لیتے ہیں۔ وہی پتا جو اتنا قیمتی تھا کہ درخت کے لیے زینت بنا تھا، دماغ کی تراوٹ کا ذریعہ تھا، صحت کی ذریعہ تھا، آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن اپنا تعلق درخت سے توڑ دیا، اس کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے امت، معاشرہ، مسلمان اگر قرآن اور حدیث سے جڑا رہے گا، شریعت سے جڑا رہے گا، اس کو اللہ پاک اس کو سرزد و شاداب رکھیں گے، کائنات کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا کر کے رکھیں گے، دنیا عزت و احترام کے ساتھ دیکھے گی۔ لیکن اگر پتے سے الگ ہو گئے تو جیسے پتے کا وجود اور سزائیں ہوتی ہیں، امت کو بھی وہی سزا ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت، قرآن کی تلاوت اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔